رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن حکیم نے لفظ امی استعمال کیا ہے اور مسلمانوں نے اس لفظ کی غلط تفسیر کی کہ امی کے معنی یہ ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، اور آج مسلمان اس نہج پر پہنچ گیا کہ لفظ امی کی اس غلط معنی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حکیم میں غلطیوں کا قائل ہو گئے۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ فرزند رسول، عام مسلمان تو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ امی کے یہ معنی ہے کہ رسول اللہ کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ معنی بالکل غلط ہیں اور یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم کہا ہے، اور معلم ہوتا ہی وہ ہے جو لکھنا بھی جانتا ہو اور پڑھنا بھی جانتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں۔ جو خود لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ دوسروں کو تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 لینگویجز لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ امی کا معنی اصل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو علم لدنی عطا کیا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو ڈیوائن نالج رکھتا ہے۔ امی کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے قرآن لکھوا کے نہیں لاتے تھے یا کسی سے چیزوں کو پڑھ کے نہیں آتے تھے، بلکہ آپ کا علم وہ ہے جو اللہ نے براہ راست آپ کو عطا کیا، علم لدنی ہے۔ اسی لیے جیسے قرآن حکیم معجزہ ہے، اسی طرح سے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معجزہ ہے۔ جیسے قرآن عین علم ہے، اسی طرح سے ذات محمد مصطفیٰ بھی عین علم ہے۔ جب آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام علم ہی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کیا سمجھ میں آیا مسلمانوں کو؟ حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ مسلمانوں نے دین کو اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیا، اسی لیے آج تک ذات محمد مصطفیٰ کا مقام علم اور مقام عصمت کیا ہے یہ بھی مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور قرآن حکیم الحم سے والناس تک ہر طرح کی خطا سے پاک ہے۔ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کمال علم الہی کا مظہر ہے، اور قرآن حکیم بھی علم الہی کا مظہر ہے اور ہر خطا سے پاک ہے۔